کی کوشش کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے نیک نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں میری امت کو 5 تحفوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں میری امت کو 5 تحفے عطا کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ تحفے نہیں ملے۔ پوچھا گیا، آقا وہ 5 بابرکت تحفے کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلا تحفہ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے جو شخص رمضان کا شدت سے انتظار کرتا ہے، شدت سے انتظار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر نزول رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جس بندے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالے اس بندے کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا، دوسرا تحفہ، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مہک کستوری جیسی خوشبوؤں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ فرمایا تیسرا تحفہ، فرمایا روزے دار کی بخشش کے لیے اللہ کے نوری فرشتے دن رات دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نوری فرشتے دن رات روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مالک اسے بخش دے، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، تو اسے بخش دینا۔ فرمایا چوتھا تحفہ، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے، اے میری جنت تو تیار ہو جا، تو میرے روزے دار بندے کے لیے تیار ہو جا، تو مزین ہے مزید مزین ہو جا، تو خوبصورت ہے مزید خوبصورت بن جا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے میرا روزے دار بندہ تھکا ہارا جلد از جلد میرے پاس آنے والا ہے، اس نے بس میرا دیدار کرنا ہے، میرے دیدار کی خاطر وہ میرے پاس آئے گا، تیرے اندر رہے گا، تو نے میرے روزے دار بندے کو سکون مہیا کرنا ہے، آرام مہیا کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پانچواں تحفہ، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ روزے دار کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے توسل سے، کرم کے توسل سے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑا دیتا ہے۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا اور تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یہ لوگ عذر پیش کریں گے، مالک شیطان نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا، شیطان نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میرا مالک فرمائے گا جھوٹ تو نہ بولو، شیطان کو تو ہم نے زنجیروں کے ساتھ جکڑا دیا تھا، شیطان کو تو ہم نے گرفتار کر لیا تھا، پھر تم کہتے ہو شیطان نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا تھا۔ میرے حضور علیہ السلام منبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے، منبر کے پہلے درجے پہ چڑھے، میرے نبی نے فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ چڑھے، میرے نبی نے فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ چڑھے، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ جب واپسی اترے صحابہ بول پڑے آقا آج تو ہم نے کچھ نیا منظر ہی دیکھا ہے، اس سے پہلے دیکھنے کو کبھی نہیں ملا، خیر تو تھی آپ ممبر کے پہلے درجے پہ چڑھے ہیں، فرمایا آمین، دوسرے درجے پہ چڑھے، فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ چڑھے، فرمایا آمین۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب میں ممبر کے پہلے درجے پہ چڑھا، پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے آقا میرا اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جنت حاصل نہ کر سکا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں منبر کے دوسرے درجے پہ چڑھا،
منبر کے دوسرے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اگر وہ شخص درود پاک نہ پڑھے آپ کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے وہ شخص بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ صحابہ جب میں نے منبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی آقا اللہ فرما رہا ہے جو شخص اپنی زندگی میں جس شخص نے اپنی زندگی میں والدین کا بڑھاپا پایا والدین کی خدمت نہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جوانو خدا را رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ زندگی میں غنیمت جانو، اپنی قیمتی جوانی میں قیمتی زندگی میں اس ماہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانو۔ رمضان میں روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ یہ زندگی کے لمحے، یہ زندگی کے حسین لمحے، خوبصورت لمحے آپ کے لیے اور میرے لیے غنیمت ہے۔ انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں روزہ رکھ لیں، انہی لمحوں میں قرآن کی تلاوت کر لیں، انہی لمحوں میں سجدوں پہ سجدے کر لیں، انہی لمحوں میں اللہ کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بن گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کر